دوستوں میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلاڈواسکوپ 15 مارچ کو کرناٹکا بھارت کا ایک کی اسٹیٹ ہے، اس کی ہائی کورٹ کے فل بینچ نے ایک فیصلہ سنایا کہ لڑکیوں کا اسکول کالجز میں حجاب کرنا یا اسکارف پہننا ضروری نہیں ہے اور ان پہ پابندی لگائی جائے، کیونکہ جو یونیفارم کا ایک کوڈ ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے یہ معاملہ چل رہا ہے کرناٹکا میں، اور بہت سی مسلمان بچیوں نے تو اسکولوں اور کالجز کا بائیکاٹ بھی کیا اسی کانٹیکس میں۔ انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ وہ اپنا حجاب یا اسکارف وغیرہ اتاریں گے۔ لیکن دو باتیں ہیں اس میں جو اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کرناٹکا کی ہائی کورٹ نے جو ہے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ کیونکہ یہ ایسینشل پریکٹس نہیں ہے اسلام میں، اسکارف پہننا یا حجاب کرنا یہ چونکہ ایسینشل نہیں ہے، بنیادی ضرورت نہیں ہے یا اس کا بنیادی حکم نہیں ہے اسلام میں، تو اس لیے ضرورت نہیں ہے لڑکیوں کے لیے یا بچیوں کے لیے کہ وہ جو ہے اسکارف پہنیں یا حجاب کریں۔ اب یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے، معاملہ اڑ گیا ہے، کیونکہ کرناٹکا کی ہائی کورٹ کو کس نے یہ اختیار دے دیا کہ وہ جو ہولی اسکرپچرز ہیں، قرآن ہے ہمارا، اس کو انٹرپریٹ کریں۔ جہاں تک حجاب کا تعلق ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے فقہ ہیں ان سب میں اتفاق پایا جاتا ہے کہ حجاب لازم ہے، ضروری ہے۔ نقاب کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم حجاب کی بات کر رہے ہیں، اور اسکارف پہننا تو یہ شاید ضروری ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان بہت سی چیزوں پہ عمل نہیں کرتے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن میں یا ہماری شریعت میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کہاں سے یہ انہوں نے نکالا اور کس نے یہ اختیار دیا کرناٹکا کی ہائی کورٹ کو کہ وہ قرآن کو یا ہماری جو ہمارے اسلامی شریعت کے معاملات ہیں ان کو انٹرپریٹ کریں۔ اور انہوں نے اگر یہ انٹرپریٹ کیا تو بالکل غلط کیا ہے، اور مسلمانوں نے اس پہ بڑا احتجاج بھی کیا ہے، اور اب مسلمان جو وہاں پہ ہیں بھارت کے، وہ اب اس معاملے کو بھارت کی سپریم کورٹ میں لے کر جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہاں کیا نتیجہ نکلتا ہے، کوئی امید تو خاص وہاں بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال یہ اب معاملہ انڈین کی سپریم کورٹ میں گیا ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ بھارت کا آئین دیکھیے تو اس میں آرٹیکل 25 بڑا کلیئر ہے کہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، اور ہر شخص کو، چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا مذہب پریکٹس کرے، اور بلکہ اس کی اشاعت بھی کرے، اس کو پروپیگیٹ بھی کرے، اس کی تبلیغ بھی کرے۔ اور اب چونکہ تو یہ کس طرح ممکن ہوا کہ آپ مسلمانوں کو، مسلمان بچیوں کو، طلباء کو، یہ طالبات جو ہیں ان کو آپ ان کا ریلیجن پریکٹس کرنے سے روک دیں؟ سیکولرزم کا مطلب تو یہی ہے، جہاں تک ہم نے سنا اور پڑھا اور سمجھا ہے، کہ وہ یہی ہے کہ آپ ہر کسی کو آزادی دیتے ہیں کہ اپنا جو ہے مذہب پریکٹس کرے اور اس کی اشاعت کرے، اس کی تبلیغ کرے۔ سیکولرزم کا مطلب یہی ہے کہ جہاں تک سیکولرزم ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ مذہب کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گی، اگر سو لانگ ایز کہ وہ ادر ریگارڈنگ ایکشن نہ ہو، مطلب اس ایکٹ سے دوسرے مذاہب کو نقصان نہ پہنچتا ہو۔ یہ سیلف ریگارڈنگ اگر ایکشن ہے جس کا باقی لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اس پہ حکومت کو یا اسٹیٹ کو مداخلت کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب لڑکیوں، ہماری جو بھارت میں مسلمان بچیاں ہیں اسکول کالجز میں، اگر وہ اسکارف پہنتی ہیں یا نقاب بھی اوڑھتی ہیں، فار دیٹ میٹر برقع بھی پہنتی ہیں، تو یہ کس طرح افیکٹ کر رہا ہے دوسرے لوگوں کو؟ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ایسا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں اب لگتا یہی ہے کہ کچھ ایسی انٹینشنز ہیں، کیونکہ بی جے پی آہستہ آہستہ بھارتیہ جنتا پارٹی ملک کو لے کر جا رہی ہے یونیفارم سول کوڈ کی طرف، اور اگر یہ انٹینشن ہے تو یہ تو پھر جو بھارت کی جو سیکولر فاؤنڈیشنز ہیں، گو کہ ہمیں اس سے لینا دینا اس حد تک ہی ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ جو مسلمان کمیونٹی ہے اس کو ان کی جائز جو ہیں حقوق ملیں،
اور یہی بات پوری دنیا بھی کہہ رہی ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بھارت آہستہ آہستہ ایک میجورٹیرین اسٹیٹ بنتی جا رہی ہے، ہندو میجورٹیرین اسٹیٹ. اور یہ جس طرح ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ نہ صرف بھارت کے لیے مشکلات کریٹ کرے گا اندرونی طور پہ، یہ ہمارے جو بیرونی معاملات ہیں اس میں بھی مسائل پیدا ہوں گے. تو اس وجہ سے یہ جو خاص طور پہ یہ حجاب کے معاملے میں اس وقت جو ایک صورتحال سامنے آئی ہے، یہ کسی طور بھی میں سمجھتا ہوں نہ تو بھارت کے آئین سے مطابقت رکھتی ہے، اور نہ ہی جو ہے یہ ہے جو بھارت کا ایک جو مسلمانوں کے حقوق ہیں ان کے حوالے سے کسی طور بھی خوش آئند ہے. کل کو تو پھر یہ بھی کیوں نہیں ہے کہ آپ میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن اور بہت سے چیزیں ہیں جو ریلیجس سمبلز کے طور پہ، مثال کے طور پر سکھ کمیونٹی کے ہیں، پھر تو آپ ان کو بھی بین کر دیجئے. تو صرف مسلمانوں کے خلاف ہی کیوں اس قسم کی کارروائی ہو رہی ہے؟ تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن اب مسلمان جو ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یکجا ہو کر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، تاکہ جو بنیادی معاملات ہیں اس پہ تو ٹرانسگریشن نہ ہو ہندوؤں کی یا میجورٹیرین جو ایک سوسائٹی وہاں پہ ایک سسٹم بنتا جا رہا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 7 سالوں میں جس طرح بھارتی مسلمانوں کو سپریس کیا گیا، چاہے وہ گائے کا ایشو ہو یا لو جہاد ہو، گھر واپسی ہو، پھر ہم نے دیکھا نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز لایا گیا، پھر ایک سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ لائی گئی. تو ہر جو ہے اسٹیپ اس گورنمنٹ کا مسلمانوں کے خلاف ہی جاتا ہے. تو مسلمانوں کو تھوڑا سا اپنے اندر یونٹی پیدا کرنی پڑے گی، تاکہ معاملات، کیونکہ اب ایک اور دوسرا بھی ایک معاملہ شروع ہو رہا ہے، ایک اور مندر کا، ایک اور مسجد کا، اس کو بھی ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ لارڈ کرشنا کی جو جائے پیدائش ہے. تو معاملات آگے مسلمانوں کے لیے اور مشکل ہونے جا رہے ہیں، بھارتی مسلمانوں کے لیے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ OIC جو جس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 22-23 مارچ کو پاکستان میں، وہ ان چیزوں کا نوٹس لے گی اور کھل کر بھارتی مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.